بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزے کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق وہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ مفسرین کرام نے یہاں پر فرمایا کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل تم متقی بن جاؤ، یعنی روزہ رکھنے کا مقصد اور اس ریاضت کا جو پھل ہے وہ متقی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات کا حکم دیا، ان کا منشا، ان کا مقصود یہی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اب روزہ صرف سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں، یا صرف جماعت سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ روزہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ اور بری باتوں اور برے کاموں سے رک جانا، یہ روزہ ہے کہ انسان جہاں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، وہاں انسان کے جسم کے اعضاء بھی روزے میں ہوں، انسان ہر برائی سے رک جائے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اسی سے تقوی کا حصول ممکن ہے کہ جس وقت انسان سارے برے اعمال کو چھوڑ کر پھر جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان جہاں بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، وہاں انسان ان بری بیماریوں سے بھی بچ جائے، تاکہ جو روزے کا مقصد ہے، روزے کا منشا ہے، وہ انسان کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں روزہ رکھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔